هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب ہے امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور انہیں تعلیم دینا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال تھے. فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ عورتوں نے نہیں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ فرمایا اور انہیں صدقے کا حکم دیا. تو کوئی عورت بالی اور کوئی انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے کنارے سے میں پکڑنے لگے. اسماعیل نے ایوب سے انہوں نے عطا سے بیان کیا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی شہادت دیتا ہوں. امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ امام کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو بھی واعظ کرے. اس سے گزشتہ جو ابواب تھے ان میں ان باتوں کی تعلیم دی گئی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی نصیحت کرے، اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دے، ساتھ ہی ساتھ امام جو ہے اسے بھی یہ چاہیے کہ وہ عورتوں کو واعظ و نصیحت کرے، انہیں تبلیغ کرے. اور عورتوں کو واعظ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے گفتگو کی اور پھر آپ کو یوں لگا کہ میری جو گفتگو تھی وہ عورتوں تک نہیں پہنچی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے. بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے عورتوں کو جا کے الگ سے گفتگو فرمائی. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حاکم کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، کیونکہ ہر آدمی نہ تو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور نہ ہی ہر آدمی اپنے گھر والیوں کو نصیحت کر سکتا ہے. البتہ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے علماء کا اہتمام کریں اور ان سے خدمات کو حاصل کریں، کیونکہ مردوں کے ساتھ جو گفتگو ہے یہ عام طور پہ یہ معاملہ مساجد میں ہوتا رہتا ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے عام طور پہ ایسا اہتمام نہیں ہوتا. تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے اور بالخصوص خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ خطبہ کے اجتماعات میں اور عیدین کے اجتماعات میں بطور خاص شرکت کیا کریں تاکہ وہ بھی علماء کی گفتگو سے مستفید ہوں. اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں نے جو اپنے چاندی کے زیورات تھے
یا سونے کے جو زیورات تھے جو انہوں نے ہار کی صورت میں یا انگوٹھی کی صورت میں پہن رکھے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو عورتیں زیب و زینت کر سکتی ہیں اور زیورات پہن کر کے عیدگاہ میں آ سکتی ہیں، کوئی اس بات کی ممانعت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کو صدقہ کرنے کے لیے اپنے ولی سے اجازت لینا نہیں ہے، یعنی عورت کا اپنا ذاتی مال جو ہوتا ہے وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر ہی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے صدقے کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنے خاوندوں سے اجازت لیے بغیر ہی اپنا مال جو تھا وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں جو تھیں وہ بھی اس میں پیچھے نہیں تھیں۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے، درہم و دینار نہیں تھے، لیکن ان کے پاس سونے چاندی کی صورت میں زیورات تو موجود تھے اور انہوں نے وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کر دیے، اس میں صحابیات کی یہ جو نیکی کے ساتھ ایک جذبہ ہے اور یہ جو ایک محبت ہے، اور باوجود اس بات کے کہ وہ تنگی کے حالات تھے لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے زیورات کو پیش کر دیا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرنا ہے، یہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ بہت سے مدارس اور بہت سی تعلیمی درسگاہیں ایسی ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ براہ راست عورتوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی پردے کے انہیں اسباق پڑھاتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح جو روایات ہیں اور جو صحیح طریقہ ہے اس کے منافی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کو نصیحت کی جائے تو اس میں پردے کا جو التزام ہے یہ بہت ضروری ہے۔ استاذ کو چاہیے، معلم کو چاہیے اور عالم اور خطیب کو چاہیے کہ جب بھی وہ گفتگو عورتوں سے کرے وہ بغیر حجاب کے نہ ہو، بلکہ عورتیں جو ہیں وہ پردے کی اوٹ میں ہوں اور پھر ان سے گفتگو کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے اپنی امت میں عورتوں سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو عورتیں جو ہیں وہ بہر صورت فی ذاتی ہی تو وہ کوئی فتنہ نہیں ہے، البتہ مردوں کے لیے اس میں بہت سارے فتنے ہو سکتے ہیں۔ تو عورتوں کو جو نصیحت ہے وہ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس میں فتنے کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو آپ ان سے گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ خواتین کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا بھی چاہیے۔ جہاں مردوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے وہیں عورتوں کو بھی نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری بھی بخوبی انجام دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جب نصیحت فرمائی اور کہا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جو کثرت ہے وہ عورتوں کی دیکھی ہے، تو عورتوں کو ساتھ اس بات کی وجہ بھی ذکر کی کہ وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں اور بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں۔ تو عورتوں کو مردوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور مردوں کے ساتھ جو ناشکری کا ایک رویہ ہے اور نافرمانی کا جو ایک رویہ ہے وہ عورتوں میں قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔